السلام علیکم۔ آب زمزم کے کنویں کے بارے میں ہم سب ہی جانتے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے جاری فرمایا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، جب وہ پیاسے تھے اور بی بی ہاجرہ جو ہے وہ صفا مروہ کے بیچ میں بھاگ رہی تھی پانی کی تلاش میں۔ تو اسی دوران پانی جاری فرمایا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی پاؤں کی ٹھوکر سے اللہ پاک نے پانی جو ہے وہ چشمہ جاری فرما دیا۔ لیکن کیا آپ کو علم ہے کہ یہ چشمہ، یہ جو کنواں تھا، یہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی لوکیشن گم ہو گئی، یہ کنواں دفن ہو چکا تھا مطاف میں، اور کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ تو کس نے یہ کنواں دوبارہ کھودا، ایکسپلور کیا، اور کیسے اس کی نشاندہی کے لیے اللہ پاک نے چیونٹیوں اور کوے کو بھیجا مدد کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ کنواں کہاں پہ ہے، یہ ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں عامر، اور لائف آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ دیا انہوں نے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاسے ایک وقت کافی تشنگی میں بے چین تھے، چھوٹے بچے تھے۔ بی بی ہاجرہ جو ہے وہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہ جا کے اللہ پاک سے دعائیں فرماتی تھیں، تو کبھی بھاگتی ہوئی مروہ کی طرف جاتی تھیں، وہاں اللہ پاک سے دعائیں کرتی تھیں، اور بیچ میں بھاگتی ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بار بار دیکھتی تھیں آ کے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، اینٹیاں رگڑتے تھے زمین پہ پانی کے لیے، تو جب بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ میں بھاگتی تھیں، اسی دوران میں اللہ پاک نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت اسماعیل جہاں لیٹے ہوئے تھے وہاں اپنی ایڑی جو ہے وہ زمین پہ ماری، تو حضرت اسماعیل کے بالکل پاس ان کی رخسار کے نیچے سے جو ہے وہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ بی بی حاجرہ جب صفا مروہ کے بیچ میں بھاگتی تھیں تو درمیان میں رکتی ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ایک نظر سے دیکھتی تھیں، ایک نظر دیکھتی تھیں کہ آپ ٹھیک ہیں۔ تو اسی دوران جب پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا، تو آپ نے دیکھا تو آپ کو نظر آیا کہ حضرت اسماعیل کے چہرے کے پاس سے بالکل پانی پھوٹ رہا ہے، اور آپ لیٹے لیٹے پانی پی رہے ہیں۔ تو وہ فوراً بھاگی ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ پانی اتنا زور آور تھا کہ ان کو ڈر ہوا کہ کہیں وہ بچے کو بہا کے ہی نہ لے جائے۔ تو آپ نے پانی کے گرد جو ہے وہ زمین پہ مٹی جو ہے اکٹھی کرنا شروع کر دی، اور ساتھ ساتھ وہ زمزم بولے جاتی تھی۔ زمزم کا لغوی معنی جو ہے وہ ٹھہر جا ہی ہے، تو وہ جب زمزم بولتی تھی دیٹ مینس کہ وہ پانی کو ہی کہی جاتی تھی کہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ سو سنس دین ہم سب اسی کو زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اب یہ کنواں تب سے نکلا اور جاری رہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے اور آپ کی نسلیں جو ہیں وہاں پہ جو ہیں وہ پلتی رہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، تو یہ کنواں مطاف میں آ گیا خانہ کعبہ کے گرد کی جو جگہ میں، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ہوا یوں کہ ایک دفعہ مکہ میں ایک قبیلہ جرہم کو وہاں سے جب نکالا گیا، تو اس قبیلے نے جاتے جاتے مکہ والوں کے ساتھ اپنی جو قدورت تھی، اپنا غصہ نکالے جانے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے انہوں نے شرارتاً کہہ لیں غصے کے ساتھ جو یہ کنواں تھا اس کو بند کر دیا، اور ہوا پھر یہ کہ وقت کے ساتھ جو ہے اس کنویں کی نشاندہی بھی ختم ہو گئی، اور کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ کنواں کہاں پہ ہے۔ سو لائک ایٹ دیٹ ٹائم آب زمزم جو تھا وہ ورچولی ختم ہو گیا ہوا تھا۔ تو اس کنویں کی کھدائی کے لیے حضرت عبد المطلب کو ایک دفعہ خواب آیا، آپ حتیم میں سو رہے تھے، تو کسی نے ان کو کہا کہ خواب میں کہ مدینہ کو کھودو، تو آپ نے پوچھا کہنے والے سے کہ مدینہ کیا ہے، لیکن ان کو جواب نہیں ملا۔ پھر ایک دفعہ دوبارہ آپ سو رہے تھے حتیم میں، تو اگین خواب آیا، تو کہنے والے نے کہا کہ برہ کو کھودو، تو آپ نے پوچھا برہ کیا ہے، تو لیکن جواب نہیں ملا۔ پھر اگین خواب آیا ایک دفعہ، تو خواب آیا تو کہا گیا کہ مدنونہ کو کھودو، آپ نے اگین پوچھا کہ یہ کیا ہے، لیکن ان کو جواب نہیں ملا۔ چوتھی دفعہ اگین آپ ایک دفعہ سو رہے تھے حتیم میں، تو خواب آیا اور پھر کہا گیا کہ زمزم کو کھودو، آپ نے پوچھا زمزم کیا ہے،
تو کہنے والے نے کہا کہ زمزم ایک کنواں ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی خراب نہیں ہوتا، اور حاجی اس کو تبرک کے طور پہ پیتے ہیں اور گلاب کی طرح تحفے کے طور پہ لے کے جاتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ یہ کنواں کہاں ہے؟ تو کہا کہنے والے نے خواب میں کہ جہاں اصاف اور نائلہ، یہ دو بت تھے جو اس ٹائم موجود تھے حرم کے حرم میں مطاف میں، تو کہنے والے نے کہا کہ جہاں اصاف اور نائلہ ہیں ان کے درمیان وہ جگہ جہاں قربانی کی جاتی ہے، اس جگہ ان کو کھودو، اور اس جگہ کی نشانی یہ ہے کہ وہاں پہ جب تم جاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ چیونٹیوں کا ایک گھر بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ تم جو پہنچو گے تو تم ایک کوے کو پاؤ گے جو کہ اپنی چونچ سے اس جگہ پہ مٹی کھود رہا ہوگا۔ اس کے بعد خواب ان کا ختم ہوا، اور اگلے دن آپ نے اپنے بیٹے کو لیا اور جہاں جو نشاندہی کی گئی تھی، بتائی گئی تھی، وہاں جب پہنچے اصاف اور نائلہ کے درمیان، تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا تو واقعی چیونٹیوں کا ایک گھر بنا ہوا تھا، اور ایک کوا وہاں زمین پہ بیٹھا اپنی چونچ سے زمین کھود رہا تھا۔ تو وہ اس خواب کی تمام نشانیاں جو تھیں، یہ دو نشاندہیاں، یہ ان کو پوری نظر آئیں، ان کو حوصلہ ہوا، تو انہوں نے کدال کے ساتھ جو ہے ضرب لگائی زمین پہ، تو نیچے سے جو ہے وہ پتھر اکھڑنا شروع ہوئے، تو آپ نے خوشی سے جو ہے وہ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ تو اس نعرہ تکبیر سے یہ لوگ جو قریش والے تھے وہ بھی متوجہ ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ نیچے سے پتھر نکل رہے ہیں، وہ پتھر جو کہ ان کو فیل ہوا کہ یہ پتھر جو ہیں یہ وہی ہیں جو آب زمزم کے کنویں کے پتھر تھے، تو ان لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ تو آب زمزم نکل رہا ہے۔ تو قریش والوں نے کہا کہ ہم بھی جو ہے اس میں آپ کے ساتھی ہوں گے اس کو نکالنے پہ۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اس کی بشارت تو مجھے ہوئی ہے، کہا تو مجھے کیا ہے، تو میں آپ لوگوں کو کیوں اس میں اپنا پارٹنر بناؤں، اپنا حصہ دار بناؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یا تو ہم بھی اس میں شامل ہوں گے یا ہم تمہیں بھی یہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو حضرت عبد المطلب کو اس چیز کا احساس ہوا کہ میں اکیلا تو نہیں کر سکوں گا ان لوگوں کا مقابلہ، تو وائی ڈونٹ کہ وی ہیو اے ڈیسیژن، ایک فیصلہ ہم لے لیتے ہیں کسی سے۔ فیصلے کے لیے طے کیا گیا کہ ملک شام کی ایک کاہنہ کے پاس چلتے ہیں اور اس سے فیصلہ لیتے ہیں۔ اب یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کاہنہ فیمیل ہے، کاہن میل لفظ یوز ہوتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ جیسے آج کے دور میں عامل لوگ ہم جانتے ہیں، یعنی جن کے پاس جنات ہوتے ہیں، اس ٹائم کاہن ہوا کرتے تھے۔ آج کے دور میں تو یہ جو عامل ہوتے ہیں یہ تو ایک دوسرے کے گھروں کی اور لوگوں کی خبریں دیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے جو کاہن ہوا کرتے تھے یہ آسمانی خبریں بھی لا کے دیا کرتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ لوگ ان سے اپنے بارے میں فیصلے اور جو پرابلمز ہوتے تھے تو ان کے سلوشنز لیتے تھے۔ تو وہ اس ٹائم ان کاہنوں کے جو قبضے میں جنات ہوتے تھے وہ آسمان سے سلوشن لا کے یا آسمان سے اس کے بارے میں جو باتیں ہوتی تھیں وہ لا کے نیچے بتاتے تھے، کیونکہ وہ جنات آسمان پہ جا پاتے تھے، ان کی اپروچ وہاں پہ، ان کی رسائی ممکن تھی، اجازت تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے غیب کی باتوں کو جو کہ قرآن کے تھرو آیا کرتی تھیں، تو اللہ نے ان باتوں کو مختص کر دیا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس لیے جیسا کہ قرآن پاک میں بھی علم ہے، اللہ پاک نے کہا کہ جو جنات ہیں ہم نے ان کو ہم نے آسمان کو جنات سے محفوظ کر دیا۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، نبوت کے بعد، جنات کا آسمانوں کی طرف جانا روک دیا گیا، اور جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا کہ اب جو جن آسمان کی طرف رخ کرتا ہے تو وہ شہاب ثاقب کو پاتا ہے اپنے پیچھے، ایک شعلہ جو کہ بیسیکلی ان جنات کو پڑتا ہے تو وہ جنات واپس زمین کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو پہلے کاہن جو تھے ان کے پاس انفارمیشن ہوا کرتی تھی۔ خیر، اسی لیے حضرت عبد المطلب اور ان کے جو مخالفین، جو دوسرے فریق تھے، انہوں نے ان کے پاس جا کے فیصلہ لینے کا ارادہ کیا۔ آپ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں تو کچھ دن کے بعد سفر کے دوران پانی ختم ہو جاتا ہے آپ کا۔ آپ اپنے مخالف جو دوسرے فریقین تھے ان سے پانی مانگتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پانی کی تو ہمیں بھی طلب ہے، ہم آپ کو پانی دے دیں گے تو ہمارا پانی ختم ہو جائے گا۔ سو انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ عبد المطلب اور ان کے جو دوست تھے ان کو
جان کی فکر ہو جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا تو وقت اب آیا چاہتا، کیونکہ ہم تو پیاس سے مر جائیں گے. سو دے ڈیسائیڈ کہ ہم لوگ اپنی اپنی قبریں کھول دیتے ہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب لوگ پیاس سے مارے جائیں اور ہماری سب کی جو لاشیں ہیں، وہ میتیں، وہ بے گور و کفن پڑی رہیں. تو وائی ڈونٹ کہ جو پہلے مرتا جائے گا اس کی میت کو دفنایا جائے. تو اس طرح کرتے کرتے اینڈ پہ آخری جو بچ جائے گا، چلے صرف ایک بندے کی ہی میت جو ہے وہ بے گور و کفن رہے گی، باقیوں کی تو تدفین ہو جائے گی. سو سب اپنی قبریں کھودتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں موت کے انتظار میں. دین عبد المطلب کو احساس ہوتا ہے کہ اس طرح بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس سے تو بہتر ہے کہ ہم سفر جاری رکھیں، شاید اللہ ہمارے لیے کوئی وسیلہ پیدا فرمائے پانی کا. سو الٹیمیٹلی وہ اپنا سارا سامان اکٹھا کرتے ہیں، اور جیسے ہی حضرت عبد المطلب کا اونٹ اٹھتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے جو ہے وہ چشمہ پانی کا جاری ہو جاتا ہے، میٹھے پانی کا، اللہ پاک کے فضل و کرم سے. تو وہ آپ بہت خوش ہوتے ہیں، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، خود پانی پیتے ہیں، جانور پانی پیتے ہیں، ان کے دوست پانی پیتے ہیں. پھر وہ اپنے فریقین کو بھی آواز دیتے ہیں کہ تم لوگ بھی پانی پی لو. وہ جب آتے ہیں بڑے حیران ہوتے ہیں، اوبویسلی وہ پانی پیتے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں. ان کو تب احساس ہوتا ہے کہ اگر عبد المطلب کے اونٹ کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکل سکتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر آب زمزم کی جو بشارت ان کو ہوئی ہے وہ سچ ہے، اور یہ ان کا ہی حق ہے. تو لہٰذا وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں اور حضرت عبد المطلب کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس کام کو کیجئے. تو حضرت عبد المطلب جو ہے وہ اس چشمے کو کھولتے ہیں اور حاجیوں کے لیے دوبارہ اس کو جاری کر دیتے ہیں. یہ ایک روایت تھی. دوسری روایت میں جب آپ اسی طرح خواب آتا ہے، آپ اسی جگہ پہ جہاں پہ نشاندہی ہوتی ہے اس کو کھولنے لگتے ہیں، تو جو قریش والے ہیں وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ ان کو غصے سے جو ہے پیچھے کر دیتے ہیں، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ ان کو پیچھے کر دو، اور آپ کنویں کی جو کھدائی ہے اس کو جاری رکھتے ہیں. تو کھدائی جب کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو نیچے سے طلائی اسلحہ اور طلائی غزال یعنی کہ ہرن جو ہیں وہ قیمتی ہرن وہ نیچے سے ملتے ہیں، داتی. تو قریش وہاں پہ آپ کے ساتھ پھر لڑنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے. تو حضرت عبد المطلب جو ہیں اس ٹائم پہ آپ نے جانا ہے، آپ کو آپ کے علم میں ہے کہ قرآن اندازی وغیرہ جو ہے بڑی عام ہوا کرتی تھی. تو حضرت عبد المطلب کرے لے کے آتے ہیں 6، 2 کرے خانہ کعبہ کے نام کے، 2 کرے اپنے نام کے، اور 2 کرے قریش کے نام کے وہ رکھتے ہیں، ڈالتے ہیں. تو خانہ کعبہ کے لیے جو غزال جو ہرن تھے داتی طلائی، وہ خانہ کعبہ کے نام کے نکل آتے ہیں. تو وہ خانہ کعبہ کے لیے پھر یعنی اسپینڈ کر دیے جاتے ہیں، ان کو توڑ کے خانہ کعبہ کی دروازوں کی جو آرائش ہے وہ کی جاتی ہے. اسلحہ جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کے نام کا نکل آتا ہے، اور قریش والوں کو کچھ نہیں ملتا. تو اس تقسیم، اس قرآن اندازی کے بعد آپ کنویں کی کھدائی کو جاری رکھتے ہیں، اور اگین مطلب کنواں وہ نکال کے تو حاجیوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں. تو یہ تھا چاہے زمزم کا واقعہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وہ کیسے انہوں نے دوبارہ ایکسپلور کیا. شکریہ. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ چاہیں تو سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو، اور آگے بھی لوگوں کے لیے اس کو شیئر کریں تاکہ ایک اچھی انفارمیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کی لائف سے ریلیٹڈ جو ہے باقی لوگوں کو بھی ملے. اگلی ویڈیو میں لے کے آؤں گا کہ حضرت عبداللہ کی قربانی کیسے ہوتے ہوتے رہی، اور ان کو کیسے وہ بچے اس قربانی سے. یہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. شکریہ.